توجہ ہے آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی میری بات؟ کہاں ہی جہاں پہ حضرت سکینہ لیٹی ہوئی تھی، قریب پہنچی تو کسی کے بولنے کی آواز محسوس ہوئی. آپ ٹھہر کے سننے لگے. جب ٹھہر کے آپ نے سنا نا تو آپ نے دیکھا کوئی خاتون ہے جس نے حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے. مگر خدا کی قسم وہ خاتون بھی کیسی، رات کالی ہے مگر پھر بھی چہرے پہ پردہ ہے. جو بتانا چاہتا ہوں، کالی رات ہے چہرے پہ پردہ ہے. حضرت سکینہ کو گود میں لٹا رکھا ہے. سیدہ زینب کہتی قریب گئی تو ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے بچے اپنے دادی سے کہانیاں سنا کرتے ہیں. کہتے ہیں لیکن منظر الٹا تھا. ہمارے گھر پہ بچے دادی سے کہانی سنتے ہیں، لیکن وہ بزرگ خاتون اس بچی سے کہانی سن رہی تھی. اور سوال کیا تھا؟ اللہ اکبر. قریب گئی، وہ خاتون کہہ رہی تھی بیٹی کیا نام ہے؟ کہا میرا نام سکینہ ہے. کہاں کی رہنے والی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا اب تک مدینے والے کہے جاتے تھے، آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. کیا بات ہے بیٹی؟ کہا کہ آج کے بعد کربلا اس لیے کہے جاتے رہیں گے، لوگ گھر بسا کے شہر آباد کرتے ہیں، ہم نے تو سر کٹا کے شہر آباد کیا. کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہم نے دین بچایا ہے نانا کا. کیا قیمت دی ہے؟ کہا اکبر دیا، اصغر دیا، قاسم دیا، عباس دیے، ہم نے اپنے 72 دیے ہیں دین کے بدلے میں. اتنی بات ہوئی تھی حضرت زینب کی چیخ نکلی، گود میں پڑی. آگے اٹھایا سیدہ سکینہ کو، سینے سے لگایا، بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنے لگی خاتون تیرا احسان ہے، تو نے جنگل میں ہماری بیٹی کو سنبھال رکھا ہے، کبھی وقت پڑے تو ہمارے مدینے آ جانا، تیری وہاں خدمت کر کے ہم تجھے اس کا صلہ دیں گے. یہاں قریب الوطن ہے، کیا دے تجھے، کبھی وقت ملے اور نبی کا گھرانہ پوچھ لینا، ہمارے دروازے آ جانا، تیری خدمت کر لیں گے اور اس احسان کا صلہ دیں گے. اتنا کہا، خاتون نے نقاب ہٹایا، کہا زینب اپنوں کو بدلے نہیں دیے جاتے، میں کوئی اور نہیں بلکہ تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آئی. اللہ اکبر. آپ یہاں کہنے لگی جب بیٹی سکینہ اٹھی اور اس نے دیکھا قافلہ نہیں تھا، یہ روئی. کہا اس کی میں رونے کو برداشت نہ کر سکی، میں جنت البقیع سے اٹھ کے آ گئی. اللہ اکبر. یہ ان رشتوں کی قدر کیا کرو. خدا کی قسم پوری تاریخ کربلا کی آپ پڑھیں، اس میں ہر قدم پہ ایک پیغام، ہر قدم پہ ایک پیغام. اور آخری بات کرنے لگا ہوں، بہت غور سے سنیں. کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت نہیں چھوڑنی. سمجھ گئے میری بات؟ کچھ بھی ہو جائے شریعت، شریعت. آپ بھی بولیں شریعت، یہ پیچھے والے بولیں شریعت نہیں چھوڑنی ہے. یاد رکھیے گا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ جن کے نہر فرات پہ پہرے تھے آج ان کے کربلا میں اتے پتے نہیں ملتے ہیں. جن کے سر کاٹے گئے آج بھی کربلا میں ان کی حکومت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. یہ مت سمجھنا جو کٹ جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جو مار دیے جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. نہیں، کون رہے گا یہ فیصلہ رب کرے گا، کون نہیں رہے گا یہ فیصلہ بھی رب کرے گا. دیکھو کربلا میں مرنے والے، شہید ہونے والے آج بھی ہیں، اور جنہوں نے مارا تھا ان کا پتہ تک نہیں مل رہا، پتہ تک نہیں مل رہا. مگر یاد رکھیے گا کبھی سمجھے اللہ اکبر 10 محرم کے نام پہ تیری بیٹی بے غیرتی کرے گی، تجھے سیدہ فاطمہ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا پڑے گا. میں نہیں کہتا تمہاری بیٹی کا حساب مولانا راحت نہیں دیں گے، مولانا اشفاق نہیں دیں گے، یہ علماء تمہاری بیٹیوں کا حساب نہیں دیں گے، تم دو گے. تم سیدہ فاطمہ کلائی پکڑ کے پوچھیں گی بتا میرے بابا کی شریعت اتنی مشکل تھی کہ تجھ سے چند گرام کا دوپٹہ سر پہ نہ رکھا گیا؟ کیا جواب دو گے؟ سوچو تو صحیح. کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا. زندگی ایسی گزار کے جا، اگر سیدہ آئیں، اگر کچھ پیش نہ بھی کر سکے تو کم سے کم ان کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے.
شرمندہ نہ ہونا پڑے. ایک روایت ملتی ہے کتاب میں، اہل بیت اطہار کی چادریں کھینچی گئی، چھینی گئی، ہے کتاب میں، لیکن میرا عشق قبول نہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا عشق قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت رابعہ بصریہ بیٹی نہیں ہے حضور کی، حضور کی بیٹی کی کنیز ہے، غلام ہے ان کے در کی. سو رہی، رات میں چور آ گیا، اس نے چادر کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. آج تو پیسے کی چوری ہوتی ہے، اس وقت کفن تک لوگ چراتے تھے. آج تو 10-5 ہزار الٹا چور چرانے کے لیے خرچ کر لیتا، 10-5 خرچ کر کے 10-5 لاکھ چرا لیتا ہے نا، چکا ڈالنا جیسے کہتے ہیں. تو یہ سسٹم آج ہوتا ہے، لیکن پہلے کپڑا ہی مل گیا بڑی بات. رابعہ بصریہ سو رہی، چور آیا، ہاتھ بڑھایا، آنکھوں کے آگے اندھیرا، ڈر کے چھوڑ دیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر چھوڑ دیا، 3 بار کیا، چوتھی بار ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، آواز آئی، نادان دیکھ نہیں رہا رابعہ بصریہ سو رہی ہے مگر اس کا خدا جاگ رہا ہے. خدا جاگ رہا ہے، کوئی چادر نہیں چھین سکتا. اور بھائی مجھے بتا، اگر رابعہ کی چادر رب نہیں چھیننے دیتا تو علی کی بیٹی کی چادر کیسے چھیننے دے سکتا؟ جبکہ ان کی عزت اور ان کی طہارت کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا. ہاں خدا کی قسم، پڑھو نا کربلا کو، جب یزید کے دربار میں حضرت سکینہ گئی. کون؟ کتنی عمر تھی؟ سارے بولے کتنی؟ ہاں بول دو بھائی، آپ بھی کتنی؟ 7 سال. کم سے کم سنیوں کو ان کے بارے میں تو پتہ رہتا ہی ہے سبھی کو. اب مجھے ڈاؤٹ ہو رہا تھوڑا سا، کتنی عمر تھی آگے والے بولے؟ 7 سال. 7 بھی ہے، 4.25 سال بھی ہے، الگ الگ تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی، 7 سال بھی مانا تو یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہے جس میں عورتیں پیروں تک پردہ لٹکا کے چلیں. ہمارے یہاں بچپنی تو ہے 7 سال. یزید کے دربار میں جب کھڑا کیا گیا، اس وقت حضرت سکینہ کے گلے میں رسی تھی. یزید نے یہ پوچھا کون ہے یہ؟ حضرت فضہ نے بولنا چاہا، اس نے کہا تو چپ رہے، مجھے اس سے پوچھنا ہے. ضدی ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ. اس نے پھر کہا کون ہے تو؟ حضرت سکینہ کی کوئی آواز نہیں نکلی. کہا یہ بولتی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین نے کہا ظالم، یہ بولے کیسے؟ اس بچی کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس کا پھندا اتنا ٹائٹ ہے کہ آواز نہیں نکل پا رہی. اگر بات کرنی ہے اس سے تو کم سے کم رسی تو ڈھیلی کر. ایک یزیدی آگے رسی کھول لے بڑا. سننا پیارے، تیری بیٹی بازار میں کہاں کہاں نہ گئی، کتنے مردوں سے بازو ٹکرائے، کتنوں کے ہاتھ لگے، کتنوں کی نظریں پڑی ہیں. دیکھ اپنی بیٹی کو، دیکھ حسین کی بیٹی کو. ایک یزیدی گلے کا پھندا ڈھیلا کرنے کے لیے آگے بڑا، دوڑ لگائی، امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی. اس نے کہا یہ کیسی بچی ہے، اپنے گلے کا پھندا ڈھیلا نہیں کرنے دیتی. امام زین العابدین نے تڑپ کے کہا تھا او ظالم، تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے، یہ مر تو سکتی ہے، کسی غیر کا ہاتھ اس کے بدن کو لگ جائے گوارا نہیں کر سکتی. یہ علی کے گھر کی